اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 8 تا 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو علم اور ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر جو ہے لوگوں سے مجادلہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنی گردن کو اکڑا ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں جن کے سامنے اپنی حاجات پیش کر سکتے ہیں، جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنے گردن کو اکڑا ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ انہیں جاننا چاہیے لہو فی الدنیا خزی، ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے جو اسے جلا کر رکھ دے گی۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ اگر تو اپنے لیے جو ہے حسین اعمال تیار کرتا، ایمان اور عمل صالح کرتا، انسانیت کو اسلام کی دعوت پیش کرتا، دین اسلام کو نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتا، تو تمہارے لیے جنت کے باغات ہوں۔ لیکن تو نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی پرستش نہ کی، اللہ کی بندگی اور غلامی نہ اختیار کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، بلکہ انسانوں کو شیطان کی اطاعت کی دعوت دیتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیار کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تو انسان کو جو ہے اس نے انسان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، ضلالت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے صراط مستقیم دکھا دی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا اللہ کا ناشکرہ بنے۔ شاکر انسان جنت کے باغوں میں ہوگا، ناشکرہ انسان جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی پرستش اور اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔